السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ یہ رہا جی مارننگ کا ٹائم۔ میں صبح صبح اٹھ گئی تھی۔ اب تو صبح صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ آئی ہیو اے بیبی، تو مجھے صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ آلموسٹ ایک دفعہ رات کو جاگتی ہے ماشاءاللہ، اور ایک دفعہ صبح صبح فجر کے ٹائم، تو میں اسی ٹائم اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر ناشتہ آ گیا، ناشتہ کیا۔ ناشتے کی ہماری یہی روٹین ہے، دوائیاں، چائے اور یہ سلائس وغیرہ۔ اور میری مما آئی ہوئی تھی، میں نے کہا جو چوہیوں نے گند ڈالا تھا نا وہ ان سے ہی واش کروا لوں، تو پھر میں نے بس سارے بستر نکال کے بیبی کے ان کو دیے، ان کو واش کرنے کا کہا جہاں جہاں سے اس نے پرسٹل اندر سے نکالا ہوا تھا چوہی نے، تو وہاں سے مما کو میں نے کہا سلائی کر دیں۔ اور اس کا جگاڑ بس اتنا سا ہی لگا ہے۔ یہ وائٹ کلر کی پہلے پوری نیٹ تھی، بس پرپل ساتھ میچ کر کے یہ لگائی ہے، لیکن چس نہیں آئی، پر گزارا ہو گیا ہے خیر نا۔ ہاں جی جناب، تو یہاں تو بس یخنیاں اور مریض کی وہ تیمارداری اور پیشنٹ بنی ہوئی ہوں۔ فی الحال تو میں بالکل ہی 1 ویک آلموسٹ ہو گیا ہے، یہاں یخنیاں شخنیاں تیار ہو رہی ہیں، کچن کی بربادی، گیسٹ آ رہے ہیں، بس میری تو یہی روٹین ہے۔ اور زیادہ بولا بھی نہیں جاتا، زیادہ دیکھا بھی نہیں جاتا موبائل وغیرہ، اور پرہیزیں اور پرہیزی کھانے اور اس طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ اور موسم کافی اسموگ والا ہے، بہت گندا سا موسم ہے۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کس طرح کا موسم ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں میرے تو بس یہی سوپ، یخنیاں، قیمے، کھانے اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگ کیسے لگ رہے ہیں، میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی شیئر کرنا ہے کہ میرے لیے کیا کھانا چاہیے، سی سیکشن میں کیا پرہیزیں ہوتی ہیں، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ میڈیسن تو یہاں لازمی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ڈے کا یہ ناشتہ ہے۔ آج ہم جی جا رہے ہیں، آلموسٹ ہمیں 8 ڈیز ہو گئے ہیں، یعنی کہ پورا 1 ویک ہو گیا، 7 ڈیز، 1 دن اوپر ہو گیا ہے۔ تو ہمارا جو یہ آج چیک اپ تھا، آج ہم پھر سے جائیں گے لیا، بس وہی روٹین۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ویکلی چیک اپ کروانا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی نرس اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے میرا جو برنولا اتارنے میں آؤٹ کر دیا یا لگایا غلط تھا۔ میرے ہاتھ کی کنڈیشن چیک کریں ذرا، 2-3 دن سے اتنا شدید پین رہا ہے، بہت زیادہ، کوئی کام نہیں کر سکتی ایک ہاتھ سے، بس سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بس ہم تیاری کر رہے تھے نکلنے کی۔ میں نے کہا آج بیبی کو لے کے پہلا ٹریول کرنا ہے۔ پہلے تو اپنا میک اپ شیک اپ بیگ میں ہوتا تھا، آج کل پیمپر شیمپر ہوں گے تو کون سا بیگ لوں، کیا کروں کیا نہ کروں، بس یہی سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا جو آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ علی ایکسپریس سے آرڈر کیا ہے لنچ باکس والا بیگ، وہ ہیٹ پروف ہوتا ہے، تو وہی اٹھاؤں گی۔ اور اس میں چھوٹا سا بیگ ہے، کیری کرنا بھی آسان ہے، اور اس میں سارا آلموسٹ سامان آ جائے گا۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کتنی اسپیس ہے اور کتنا سامان آ جاتا ہے۔ بس جی دوسری سائڈ پہ میں اپنے بھی کپڑے نکالوں گی، کپڑے پریس کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سائڈ تو میری ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ میں سامنے جو بھی نظر آتی ہے، میری مدر ان لاء نے میرے کپڑے جو ہے وہ پریس کر کے ادھر ہی ہینگ کیے ہوئے تھے، تو ہسبینڈ والی سائڈ پہ۔ تو بس یہاں سے میں اپنے شال وغیرہ، اپنا دوپٹہ فل پیک ہو کے گئی تھی میں، کیپ شیپ، ساکس اور جوتے، ہر چیز بالکل پیک کر کے کہ ہوا نہ لگ جائے، سر کو ہوا نہ لگ جائے، کمر کو۔ واقعی میرے کمر میں اور اس میں بہت زیادہ کھچاؤ تھا نیک میں۔ اس کا علاج بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی ضرور۔ اور آج آپ لوگوں کو چھوٹا سا بیبی کا بیگ کیسے تیار کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں، تو وہ بتاؤں گی۔ یہاں جو ہے ہم پہلے نیم ریویل کر دیتے ہیں۔ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھا ہے بیبی کا، کیا نام رکھا ہے؟ جی میرے گھر میں آئی ہے ایک ننھی سی چھوٹی سی پری، ماشاءاللہ سے اس کے بابا نے اس کا نام رکھا ہے آئرہ فاطمہ۔ آئرہ فاطمہ ایک اسلامک نیم ہے جس کا معنی ہے قابل عزت اور قابل احترام، تو اس لیے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ پھر میں نے کچھ کہا بھی نہیں، میرا تھا ویسے کہ میں ایزل رکھوں، لیکن وہ کہتے نہیں نہیں مجھے بھاری بھاری لگتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کون سا اٹھا کے پھرنا ہے نام کو، لیکن ان کو آئرہ پسند آ گیا تھا، تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ رکھ لیں۔ تو یہاں جو ہے بیبی کی تیاری ہو رہی ہے، یہ پیکنگ کا بھی سامان ہے کچھ، اور کچھ جو ہے ہم پہن لیں گے۔ تو میں آپ کو دکھانا یہ چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹے سے بیگ میں ہم کتنا کچھ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیں جی، بیگ اوپن کیا ہم نے، انسولیٹڈ ہے تاکہ مطلب اگر آپ گرم پانی رکھیں گے تو گرم رہے گا،
اور اگر ٹھنڈا رکھیں گے تو ٹھنڈا رہے گا۔ تو یہاں جی سب سے پہلے میں ایک چینجنگ شیٹ رکھ رہی ہوں، ڈائپر چینجنگ شیٹ سب سے پہلے وہ رکھوں گی، اور پھر کچھ ڈائپرز وغیرہ اور ایک دو سوٹ، اور تاکہ مطلب اگر بیبی رستے میں یا کہیں نہ کہیں کر لیتا ہے، کام خراب کر لیتا ہے، تو اس کے لیے وائپس اور یہ سارا سامان ہو نا۔ اور رستے میں ان کے پھپھو کا بھی گھر تھا، تو میں نے کہا کیا پتہ انہوں نے اسٹے کرنا ہو، تو مجھے بھی کنفرم نہیں تھا، پھر میں نے اس کے لیے بھی نا چیزیں سیٹ کر کے رکھ لیں، یہ فیس ٹاول رکھ لیا، ایک بچہ دودھ وغیرہ نکال دیتا ہے، تو اس طرح سے نا ساری پیکنگ مطلب سارا کچھ سوچ سوچ کے رکھنا پڑا مجھے۔ پہلی دفعہ بیگ پیک کری تھی، مجھے بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا رکھوں کیا نہ رکھوں، پھر میں نے اپنے مائنڈ میں پوری لسٹ بنائی کہ یہ چیز بھی بیبی کی ضروری ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے، تو اس لیے پھر میں نے نا کر پائی۔ میں 2 سوٹ رکھ لیے تھے، 2 میں نے اس کے ڈائپر رکھ لیے تھے، اور وائپس رکھ لیے تھے، اور رومال وغیرہ ٹیشو وغیرہ، اور ساتھ میں اسی کی ایک سائڈ پہ کافی ساری ابھی اسپیس ہے جس میں ڈرائی ملک رکھوں گی اور واٹر رکھوں گی، اور اس کے پیناڈول کے ڈراپس یہ دیکھیں، اور فیڈر بھی رکھ لیا ہے نا میں نے، ملک والی بوٹل، یہ سارا کچھ اندر ہی آ گیا تھا، اور ابھی بھی کافی اسپیس تھی، لیکن پھر بھی میں نے نا بوٹلس وغیرہ رکھی نہیں نا، میں نے سائڈ پہ کر کے رکھ دی تھی، بس میں نے فی الحال کے لیے نہیں رکھی تھی کیونکہ ابھی گرم پانی کرنا تھا، بوٹل میں ڈالنا تھا، لیکن فیڈر اور ڈرائی ملک جو تھا وہ بھی میں نے اینڈ پہ رکھا تھا۔ اور یہاں جی ہم تیار ہو گئے ہیں، ہسبینڈ جو ہے وہ گاڑی لے آئے تھے، بس ہم نکلنے لگے ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کے اسٹیچز کچے ہیں تو مجھے پکڑا دے بیبی کو یا پیچھے دادوں کو دے دینا، تو میں نے کہا نہیں جی میں نے خود پکڑنا ہے، پتہ نہیں کیوں میں اتنی سینسٹیو ہوئی ہوں، تو میں نے خود ہی بیبی کو پھر پکڑا، جاتے ٹائم میں نے خود پکڑا، آتے ٹائم خیر دادوں نے پکڑ لیا تھا۔ تو پھر ویسے آج کل نا جب بندہ مریض بنا ہوا تو خدمتیں بہت ہوتی ہیں، ایسے شہنشاہوں کی طرح بس فل ٹائم بیڈ ریسٹ، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں میری پرنسس بھی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہم لیا پہنچ گئے تھے، بس چیک اپ کروانا تھا، چیک اپ میں کیا ہی اس نے چیک اپ کرنا تھا، بس آپریشن تو میرا کر دیا تھا، حالانکہ میرا آپریشن بنتا نہیں تھا، میں بہت مایوس ہوں اس بات سے نا، تو بس تھبا سارا میرا دوائیوں کا دے دیا ہے مجھے، اور جو پورا مہینہ میں نے کھانی ہے، اور 40 ڈیز بعد پھر شاید ایک چیک اپ ہو، لیکن فی الحال جو ہے وہ میڈیسن اتنی مہنگی آتی ہیں، تو بہت مہنگی میڈیسن آئی ہیں میری، تو آج کل ہسبینڈ بھی فل لاڈ شاڈ اٹھا رہے ہیں، ایسے جیسے بس نا قدم بھی میں نیچے رکھنے لگتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی یہ کچھ سامان میں نے منگوایا تھا اپنے ہسبینڈ سے، یہ جو ہے کافی ہے، میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ کمر اور پیچھے جو نیک کا کھچاؤ ہے، تو وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کافی پئیں 1-2 دن تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گی، اور باقی کا آلموسٹ سامان ہمارا ایز یوزول ماؤں کی طرح کا اب میرا سامان وغیرہ آیا کرے گا۔ یہ لائنر میں نے منگوائے تھے، پیمپر بہت زیادہ ضائع ہو رہے تھے، ابھی بھی شاید ہوں گے، تو میں نے کہا چلو لائنر والا جگاڑ کر کے دیتے ہیں، لیکن لائنر فضول لگ رہے تھے۔ یہ بس کچھ وائپس منگوائے، اور دوائیاں شوائیاں کا حساب لگ رہا تھا، بس وہی کھائیں آج کل جی، یہی روٹین ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ولاگ اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں۔